باتیں اس میں ہوتی ہیں، موبائل اس میں ہو، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ آپ کچھ نہیں، یہ ہمارے جلسوں کا، دینی مجلسوں کا خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، تمام صحابہ کے اوپر ہوئی، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمارے اوپر کیوں نہیں ہو رہی؟ صبح سے شام تک تو جھوٹ بولتے، صبح سے شام تک غیبت کرتے، صبح سے شام تک دھوکہ دیتے ہو۔ کتنے لوگ مسلمان شراب پیتے ہیں، کتنے لوگ جوا کھیلتے ہیں، اور خواب کس کے دیکھ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کے، صحابہ کو۔ یہ کیسے ہوگا؟ رات دن اللہ کی نافرمانی ہوگی، ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، اللہ کے بندوں کو دھوکہ دیا جائے گا، وہ اسے دھوکہ دے رہا، وہ اسے دھوکہ دے رہا۔ اپنے کھیت میں سے گنا کوئی توڑنے کو تیار نہیں، وہ آئے گا دوسرے کے کھیت میں سے توڑے گا، دوسرے والا اس کے کھیت میں سے توڑے گا، دونوں چور ہو گئے۔ اپنے کھیت میں سے توڑتے ہیں، دونوں کے لیے ثواب ہوتا جائے۔ یہ بتا رہا ہوں جو عام دستور ہے دنیا۔ تو جب ایسے لوگ پریشان ہوں گے، ہاں جب مصیبت آ کے پڑے، اب کہے اللہ مر گیا، اللہ میں مر گیا، اللہ کہے گا مر کہ آرام سے مر جا، مجھے کیا کہے؟ مجھ سے کون سا تعلق رکھا تم نے؟ مجھے یاد کیا کبھی؟ میری عبادت کی اور دکھانے کے لیے کبھی کر دی تو دکھانے کے لیے کی، میرے لیے کیا کیا؟ اللہ تو سب جانتا ہے نا، کون کس مجلس میں کس لیے آیا ہے، کس لیے وہ مسجد میں آیا ہے، اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ اب وہ رو رہا، جب پریشان ہو تو روے، اے اللہ میں مر گیا، اللہ کہے گا مر جا، تو کیا کروں؟ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، بندہ جا کے روے، اے رب میں تو مر گیا، بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ بندے نامہ اعمال دیکھ۔ مجھے کیا کہے؟ اپنا نامہ اعمال دیکھ لے، صبح سے شام تک کیا حال تھا، رات کو کیا حال تھا، صبح شام کیا حال تھا۔ یہ عام دستور ہے ہمارا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا خواب ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ وہی دیکھنا، وہ خواب تو وہی دیکھیں گے، صحابہ والا خواب تو صحابہ ہی دیکھیں۔ لہذا انہوں نے اللہ کے دین سے تعلق رکھا، اللہ نے انہیں عزت دی، اتنی عزت دی ساری دنیا جانتی، ساری دنیا جانتی۔ نہتوں کو یعنی کتنی بڑی بڑی حکومتوں کا مالک بنا دیا، کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ عزت کس نے دی؟ اللہ نے۔ مسلمان کی عزت قرآن سے جڑی ہے۔ قرآن ہم نہیں پڑھتے، پڑھیں گے تو بھول جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ نہ قرآن سے تعلق، قرآن سے تعلق کی طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو ایمانی تعلق، ایمانی تعلق سمجھ رہے ہیں؟ جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں سمجھے گا، مسلمان ہے وہ؟ مسلمان نہیں ہے۔ ایک تو یہ تعلق ہے ہمارا قرآن سے، یہ تو ایمانی تعلق۔ اگر کوئی کہہ دے قرآن اللہ کا کلام نہیں، مفتی فتویٰ دے گا کافر۔ اللہ کا کلام مانا، پڑھتا نہیں۔ ارے بھائی کیوں نہیں پڑھتا؟ اسے پڑھ۔ ارے میں اسے پڑھ کے کیا کروں گا، میں تو وہ بنوں گا، انگریز بنوں گا، انگریزی پڑھوں گا۔ ارے بھائی انگریزی پڑھ لے، ہندی پڑھ لے، کچھ بھی پڑھ لے، اسے تو پڑھ۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر بننے سے تجھے منع نہیں کرتا،
لیکن اس کو تو پڑھنا پڑے گا. قرآن نہیں پڑھ رہے, اسے پڑھنا بھی ہے, اسے سمجھنا بھی ہے, اس پہ عمل بھی کرنا ہے, جو وہ چاہتا ہے اس پر عمل کرنا ہے. کتنی پڑھائی پڑھنا, بھائی کون کہے ابھی یہ وہ انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو. کہ 2-3 سال پہلے ڈاکٹر مجھے کہنے لگا, مفتی صاحب جی, میں کہا ہاں گھی نہ کھایا کرو. میں کیوں؟ گھی نقصان دے. میں کہا عمر کتنی عمر آ رہی تیری؟ کہ 52 سال. اور میں کہا میری اب ہوگی 70-71 سال. میں نے کہا اگر تیرے مکہ مار دیا تو تو زندہ بچ جائے گا؟ بچنے کا نہیں. میں نے اس ڈاکٹر سے کہا تو جوان ہے, میں آرام سے تجھے اٹھا کے زمین پہ ٹھوک دوں. بھئی یہ گھی جو ہے منع ڈاکٹروں کے لیے, تم لوگ بیمار ہو. اللہ نے ہمارے لیے تو پیدا کیا اسے. وہ گھی مولویوں کا, حافظوں کا, قاضیوں کا, تو ہمارا مگر میں تو بہت کھاتا ہوں. پھر وہ خاموش ہو گیا. میں نے کہا پھر نہ کہیو کسی مولوی کو گھی نہ کھائیو, وہ ہے ہی ہمارے لیے. گھی ہوا, دودھ ہوا, چھاچھ ہوئی, وہ تو ہماری خاص غذا ہوتی ہے. تو کہہ رہا کھائیو نا. اور اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ کھڑے ہو گئے, آپ میرے ساتھ کشتی لڑکے دیکھیں, میں آپ کو گرا دوں گا. اگرچہ میں بڈھا ہوں, گرا بھی دیتا میں اسے. بیمار سے ہمارا آدمی اگرچہ ڈاکٹر, وہ ڈاکٹر ہونا الگ چیز, صحت الگ چیز ہے, وہ تو اللہ کے. اب وہ خاموش ہو گئے. خیر, قرآن یہ نہیں کہتا کچھ مت پڑھو, کچھ بھی پڑھ لو. تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں پھولو, جائز ہے تمہیں غباروں میں اڑو, چرخ پہ جھولو, پر ایک بات اس بندے عاجز کی رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ. پائلٹ بن جاؤ, ڈاکٹر بن جاؤ, اور کتنے ہی تر بن جاؤ, ماسٹر, ڈاکٹر, کتنے ہی تر بن جاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا, بن جاؤ, لیکن اللہ کو اور اپنی حقیقت کو. ایک بات اور, ایک آدمی روٹی پکانا جانے, اب وہ مر گیا, اب تو باورچی نہیں رہا. وہ تو دنیا کی ایک چیز تھی, ختم ہوئی. انجینئر تھا, مر گیا, اب بھی انجینئر ہے. کیا دنیا کی ایک چیز تھی, ختم ہوئی. کون ہے؟ بھائی ڈاکٹر ہے, مر گیا, گیا, اب بھی ڈاکٹر ہے, اب نہیں. سارے ختم, سب ختم. اور حافظ قرآن ہے, وہ مر گیا, قبر میں ہے, اب بھی حافظ. قرآن ساتھ ہے وہاں. نہ ڈاکٹری ساتھ, نہ ماسٹری ساتھ, نہ انجینئری ساتھ, نہ مال ساتھ, نہ بیوی ساتھ, نہ بچے ساتھ, اس کا قرآن ساتھ. اسے کہیں وہ چیز ہے قرآن. کیوں؟ اتنی ساری حدیث میں آیا, منکر نکیر آئیں گے, وہ تو ایک صاحب کہنے اے ڈھنگ سے بات کر, ادب سے جو پوچھ رہا ہے پوچھو. اب وہ بندہ کہے گا بھائی صاحب آپ کون ہیں؟ کہ تیری فنا صورت جسے تو پڑھتا تھا. کیا مطلب نکلا حدیث سے؟ قرآن قبر میں تھا, قرآن حشر میں تھا, قرآن قیامت میں تھا, قرآن جنت میں تھا. میں جب آ رہا تھا تو آواز جا رہی تھی باہر روڈ پر, کوئی صاحب ہوں گے اس وقت میں, وہ جو ہے ایک حدیث ہے, یقال لصاحب القرآن اقرا وارتق ورتل کما انت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیۃ تقرأها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ حدیث تو آواز آ رہی تھی پڑھتا جا چڑھتا جا. اس وقت کوئی صاحب بول رہے ہوں گے یہاں کیا مطلب قرآن حدیث. بہت دنوں پہلے ایک صاحب نے کہا جی ہماری آپ کی پڑھائی میں کیا فرق ہے؟ میں کہا زمین آسمان سے زیادہ فرق ہے. کیا تو مرا تیری ہر پڑھائی ختم اور ہماری پڑھائی بالکل مضبوط کی مضبوط لو آلات. یہ فرق ہے. یہ تو بہت زیادہ فرق ہے. میں نے کہا یہی تو ہے. تم پڑھتے ہو دنیا کے لیے اور ہمارے ملا جی پڑھتے ہیں اللہ کے لیے آخرت کے لیے. یہ فرق ہے. اللہ کے لیے جو چیز پڑھی جاتی ہے اس کے وہ تو چیز ہی ہے. بہرحال بھائی یہ اللہ کا کلام ہے. یہی دنیا میں عزت کا سامان ہے اور یہی قبر کے اندر بچاؤ کا سامان ہے اور یہی میدان محشر میں بچاؤ کا اور ترقی اور کامیابی کا ضامن. یہ اللہ کا کلام ہے جس کو کہیں قرآن نے کہا یہ ہدایت ہے, کہیں کہا یہ شفا ہے, کہیں کہا یہ نور ہے. اور یہ اللہ کی قدرت کا بہت بڑا کرشمہ اور معجزہ ہے جس کو چھوٹی سی آیت پیش کرنے سے اللہ کے علاوہ ساری کائنات آ جائے. اللہ نے چیلنج دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. لا نہیں سکتے. اللہ نے فرمایا میرے علاوہ جتنوں کو چاہو دنیا بھر کو اکٹھا کر لو, چھوٹی کی صورت لا دو. کیسے لا سکتے ہیں؟ تو اللہ کا کلام ہے. تو بھائی اللہ کا کلام شفا, یہ نور ہے, یہ ہدایت ہے, یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے. اور جس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نہیں چاہیے وہ تو آج کل جن کی عمر 60-70 سال گزر چکی, تھوڑا سا پیچھے کو دیکھیں, کیا مسلمان کا یہی حال تھا جو اب ہوا؟ نہیں تھا نا. کیوں ہوا؟ کچھ گڑبڑ ہے نا, یقیناً گڑبڑ, اسے ٹھیک کرنی پڑے گی. کیوں گڑبڑ؟ جس انداز سے قرآن سے, ایمان سے, اسلام سے, دین سے, شریعت سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس انداز کا تعلق ہمارا ہونا چاہیے, شاید اس میں کچھ کمی آ رہی. نہیں تو جو 60-70 سال کے آدمی ہے, 80 سال کے, ذرا تھوڑا پیچھے کو دیکھیں, کیا مسلمان کا یہی حال تھا جس حال سے مسلمان گزر رہا؟ ہم نے تو دیکھا مسلمان کے سامنے بات کرنے کی اور آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں پڑتی تھی لوگوں. یہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے. مگر وہ عمل والے تھے, بڑے سچے تھے. چاہے کم پڑھے لکھے ہوں, زیادہ پڑھنا اصل نہیں, اصل چیز ہے کام کرنا. اصل ہے کام. بھائی بہت قابل ہے, میں قابل تو شیطان بھی بہت ہے. گیا میں کام سے, اللہ کے دربار میں قابلیت تھوڑا ہی چلے ہے. وہ اتنا قابل ہے, اللہ کے دربار میں تو یہ چلے قابلیت نہیں مقبولیت چلتی, محبوبیت چلتی. اللہ سے کتنا تعلق, اللہ کا کتنا محبوب ہے, اللہ کا کتنا فرما بردار ہے, اسے اللہ جانتا ہے. اور یہیں سے عزت کے فیصلے ہیں.